الذكر فهل من مدكر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن، کیا پس وہ شخص، وعدناہ وعدا حسنا، جس کو ہم نے اچھا وعدہ دے رکھا ہے، فہو لاقیہ، پھر وہ اس کو ملنے بھی والا ہے، کمن، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، متعناہ متاع الحیات الدنیا، جس کو ہم نے دنیا کا مال و متاع دیا، ثم ہوا یوم القیامہ، پھر وہ روز قیامت من المحضرین، حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا، ویوم ینادیہم، اور جس دن وہ پکارے گا ان کو، آواز دے گا ان کو، فیقول، پھر وہ کہے گا، این شرکائی الذین، کہاں ہیں میرے وہ شریک، کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم گمان کیا کرتے تھے، قال الذین، تو کہیں گے وہ لوگ، حق علیہم القول، جن پر بات پختہ یا ثابت ہو چکی ہوگی، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء الذین، یہ ہیں وہ لوگ، اغوینا، ہم نے ان کو گمراہ کیا، اغویناہم، ہم نے انہیں گمراہ کیا، کما غوینا، جس طرح ہم بھٹکے ہوئے تھے، تبرأنا الیک، ہم تیری طرف اظہار برات کرتے ہیں، ما کانوا ایانا یعبدون، نہیں تھے وہ ہماری عبادت کیا کرتے، وقیلا، اور کہا جائے گا، ادعوا شرکاءکم، پکارو یا بلاؤ تم اپنے شریکوں کو، فدعوہم، تو وہ انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، تو وہ انہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، ورأوا العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے، لو انہم کانوا یہتدون، پھر کہیں گے کاش کہ وہ ہدایت پانے والوں میں سے یا ہدایت یافتہ ہوتے۔ سابقہ سبق میں ایک جو اشکال انسانی ذہن میں آتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ بہت سارے لوگ دنیا کے فتنے کا شکار ہو کے دنیا بنانے والے خالق اور مالک کو بھول بیٹھتے ہیں۔ تو فرمایا، دیکھ لو کتنے ایسے لوگ تھے جن کو اپنی معیشت پہ، اپنے گزران پہ اور اپنے مال و متاع پہ تکبر تھا، تو ہم نے ان کو اس طرح سے ہلاک کیا گویا کہ اس کے بعد وہ آباد ہی نہیں ہوئے اور ان کی جگہ پہ رہنا کوئی پسند بھی نہیں کرتا۔ اور دوسری طرف پھر ایک مثال دے کے مزید اسی بات کو یوں سمجھایا گیا کہ کیا وہ شخص جس کو ہم نے اچھا وعدہ دے رکھا ہے، یعنی روز قیامت اس کے لیے ایک بہترین وعدہ ہے اور ایسی چیزیں اور ایسی نعمتیں ملنے والی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دل میں اس کا کوئی خیال نہیں آیا ہوگا اور کسی آنکھ نے وہ نعمتیں دیکھی نہیں ہوگی، اور جو جنت کا سب سے آخر میں جانے والا جنت میں شخص ہوگا اور جہنم سے نکالا جانے والا سب سے آخری شخص ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے اور اس کی خواہشات سے 10 گنا زیادہ عطا کر دیں گے، اور اس کو اس کی بادشاہت اور جہاں تک وہ چاہے گا اس کی تمام خواہشات کو پورا کر دیا جائے گا۔ یہ ایک ادنا سے جنتی کی مثال ہے۔ تو فرمایا ایک وہ شخص ہے جس کو ہم نے یہ اچھا وعدہ دے رکھا ہے، فَهُوَ لَاقِيهِ، اب اتنی بڑی بات، اتنی بڑی سلطنت اور اتنا کچھ اس ایک آدمی کو ملے گا جو ادنا سا جنتی ہوگا؟ جی ہاں، یہ اس کو ملے گا۔ یہ کوئی کہانی یا افسانہ یا صرف جس طرح کے بڑے لوگوں کی بسا اوقات طفل تسلیاں ہوتی ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، وہ ان میں سے نہیں ہے۔ فَهُوَ لَاقِيهِ، ہم نے اس کو اچھا وعدہ بھی دیا اور وہ اس کو ملے گا بھی، یعنی وہ اس کو پورے کا پورا اس کو بہتر بدلہ اس کا دیا جائے گا۔ اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا کی زیب و زینت دے رکھی ہے، صرف اس کو دنیا کی زیب و زینت دی، پھر وہ اس میں اتنا مگن ہوا کہ خالق اور مالک کو بھول گیا اور مجرم بن گیا۔ ثم هو یوم القیامت من المحضرین، اور پھر اس کو قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا یہ نعمت دی کیا کر کے آئے، یہ نعمت دی کیا کر کے آئے، یہ نعمت دی کیا کر کے آئے۔ اور جتنا مال و متاع یہ بڑھتا گیا اتنا ہی اس کے سوال و جواب کا اور وہ قیامت کا جو دورانیہ ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ جو معروف حدیث آپ نے سن رکھی ہے کہ جو دنیا میں جن کو مال و متاع نہیں دیا گیا وہ 500 سال پہلے، ٹھیک ہے، عمراء سے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے اس سے ہٹ کے زندگی بسر کی ہے، وہ ان سے 500 سال پہلے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ یعنی وہ حاضر کیا ہوا ہے، پوچھا جا رہا ہے اس سے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، حلال تھا، حرام تھا، مشکوک تھا، کیا کرتے رہے ہو، اس کا حساب و کتاب دو۔ تو فرمایا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
کہ ایک وہ شخص جس کو صرف دنیا دی گئی ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کے لیے اگر دنیا نہ بھی ہو صرف آخرت بھی ہو، تو یہ دونوں کسی بھی صورت میں ان کا آپس میں مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصول یہ نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، بلکہ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ مجرم اور مسلمان دونوں کو برابر کر دیا جائے۔ اور فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور پھر قیامت کے دن یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آواز دیں گے خصوصاً اہل شرک کو، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اور اللہ تعالیٰ کے شریک بنا رکھے، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لاؤ وہ شریک جن کے بارے میں تم گمان کیا کرتے تھے کہ اللہ پکڑے گا تو وہ چھڑا لے گا، ہمیں کون سا عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہمارا مرشد، ہمارا جس کے ساتھ تعلق ہے وہ تو بڑے تعلق والا ہے، وہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، اور ہمیں تو اس طرح کے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سارے معاملات وہ جانے اور اس کا کام جانے اور اس کا خدا جانے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بلاؤ ان کو، کہاں ہے وہ کنتم تزعمون جن کے بارے میں گمان تھا۔ اب یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، یہ تو یقینی بات ہے نا، اس یقینی بات کو جو توحید پر مبنی اس کو چھوڑ دیا ہے، اور دوسری طرف تخمینی بات تھی، ظن تھا، ان یتبعون الا الظن، یہ گمان کی پیروی، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی بھی پیروی کر رہے ہیں، خالق تو نہیں ہے نا، کیونکہ وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، جبکہ اس کو پکاریں گے تو یہ صرف ایک گمان کی، ایک خواہش کی پیروی ہے۔ تو فرمایا جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہاں ہیں وہ، قال الذین حق علیہم القول، اب بات واضح ہو چکی ہوگی، ثابت ہو چکی ہوگی، ان کے زبان، ان کے ہاتھ، اس کی گواہیاں دے رہی ہوں گی، اور مہروں کے اوپر، جناب چہروں کے اوپر سارے اثرات ظاہر ہو رہے ہوں گے، اچھے ہیں یا برے ہیں۔ تو پھر کیا کہیں گے، ربنا ہؤلاء الذین اغوینا، اللہ یہ ہیں جو لوگ جن کو میں نے گمراہ کیا، اغویناہم کما غوینا، ہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا جس طرح ہم گمراہ ہوئے۔ اس چیز کو ذرا سمجھیے، ہم نے ان کو کس طرح گمراہ کیا جس طرح ہم گمراہ ہوئے۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان دیکھنے میں بڑا نیک اور بڑا پارسا نظر آتا ہے، اور وہ بڑی گارنٹیاں بھی دے رہا ہوتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ شخص خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہوتا ہے۔ اور ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، جتنے بھی پیغمبروں کے دشمن آئے تھے وہ سارے کے سارے کیا کہتے تھے، یہ جاہل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، معاذ اللہ، ایسی ایسی باتیں، ایسا ایسا استہزاء، مذاق اور ان پہ ظلم و جبر کیا کرتے تھے کہ تم آباء و اجداد کی اور اتنی ملت کو چھوڑ کے کس کی طرف جا رہے ہو اور کس کی بات مان رہے ہو، یہ ساری باتیں کرنے والے تھے۔ اس لیے یہ بھی جاننا ہوگا کہ ہم حق لے کس سے رہے ہیں، دین کس سے سن رہے ہیں، کس سے سمجھ رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عیسائیوں کی شکل میں، یہودیوں کی شکل میں، یا جو ناپختہ ہیں ان چیزوں کے اندر وہ ان چیزوں کو بیان کریں گے تو صاف سی بات ہے اس کے اندر گمراہی کا یا بھٹکنے کا جو ہے وہ چانس موجود ہوگا، اور اگر یہی چیز ہوگی تو پھر بھٹک جائے گا۔ اور یہاں دوسری بات کہ اگر کسی بھی آپ انسان کو رول ماڈل بنائیں گے انبیاء کے علاوہ تو پھر اس میں کمی کوتاہی کا شائبہ ہے۔ اس لیے رول ماڈل اور انسان کے لیے جو چلنے کا طریقہ، مسلک بتایا گیا نا، وہ کیا ہے، کتاب و سنت ہے۔ اس کو آپ لیں گے تو قرآن میں بھی کوئی کمی نہیں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر انسان ان چیزوں سے بچ جائے گا۔ اور اگر کسی جس طرح کے 4 اماموں کا ذکر کر دیا اور اس کے بعد ہمارے بر صغیر میں کیا ہے، گدی نشینوں کا سلسلہ چلا ہوا ہے، ہر پیر کی، ہر مرشد کی اپنی شریعت ہے، ذکر کرنے کا طریقہ اپنا، عبادت کرنے کا طریقہ اپنا، رنگ، نسل، قوم، ایک ایک چیز، لباس کا طریقہ، ساری چیزیں اپنی اپنی شریعتیں کھڑی ہوئی ہیں، جو اس نے کہا وہ وہی کرتا ہے، دوسری بات سننے کے لیے تیار۔ آپ دیکھ لیں گے کئی لوگوں کو قرآن پاک سنائیں تو کہیں گے رکھیں اپنا قرآن اپنے پاس، سانو ساڈے مرشدہ نگالی کافی، اور یہ چیزیں لکھ بھی دی انہوں نے کہ ہم اپنے جو ہے قرآن و حدیث ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل صرف قول امام ہے۔ جب یہ کہیں گے تو پھر بھٹکنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو یہ بھٹکنے کا ایسے سمجھنے کہ یہ علامت ہے، اس لیے اس چیز سے بچنا ہے جس کو تقلید شخصی بھی کہتے ہیں، کہ انسان ایک معین شخص کی کہتا ہے جو اس کی بات ہے ہر بات کو مانا جائے گا، جبکہ یہ ڈگری صرف اللہ کے رسول کے پاس ہوتی ہے، اللہ کے بعد اللہ کے رسول کی بات کو مانا جائے گا۔ تو یہ دیکھ لیں پھر وہ کیا کہہ رہے ہوں گے، اغویناہم کما غوینا تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، تو کیا کہیں گے، اللہ ہم تیری طرف اظہار برات کرتے ہیں، ما کانوا ایانا یعبدون، کہ یہ ہماری عبادت کیا ہی نہیں کرتے تھے۔ یہاں 2 باتیں، پہلی چیز یہ ہے کہ پہلے وہ اقرار کر رہے ہیں، اور دوسری بات جب سزا والی بات ثابت ہو جائے گی پھر انکار کریں گے، یعنی مشرک جھوٹ بولتا ہے، دنیا میں بھی جھوٹ بول رہا ہے نا اللہ کے ساتھ، تو قیامت کے دن بھی سمجھے گا کہ شاید جھوٹ بول کے میں بچ جاؤں گا، لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات کہ وہ ان کے جانے کے بعد لوگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اب جو کہیں گے ہم بھی ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ہمیں بلاؤ، ہمیں ہماری جو تمہارے وعدے تمہارے بارے میں دیے جاتے تھے کہ یہ ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے، تو وہ ان کے بارے میں کہیں گے کہ اللہ یہ تو ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے۔ یعنی دنیا میں جانے کے بعد ان کے اس بارے میں کیا نظریہ تھا، کیا سوچ رکھتے تھے، کون ان کی عبادت کیا کرتا تھا، کس طرح کیا کرتا تھا، ان کے علم میں کچھ
نہیں ہے. جس طرح کہ نظریہ ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر کہ جب کوئی اللہ تعالیٰ کا ولی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ دنیا میں تو اس کے کام تھوڑے محدود کام کرتے ہیں جب وہ زندہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ فوت ہو جاتا ہے، دفنا دیا جاتا ہے، تو اس کا مرید جہاں بھی دنیا کے جس کونے میں بھی ہو وہ اس کو پکارے، وہ اس کی پکار کو سنتا بھی ہے، اس کو جواب بھی دیتا ہے. تو قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ ما کان ایانا یعبد ما کانوا ایانا یعبدون، یہ تو ہماری عبادت کیا ہی نہیں کرتے تھے، یعنی اس چیز سے وہ غافل ہوں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہیں گے کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ عبادت کی لوگوں کی، تو وکیل ادعوا شرکاءکم، لاؤ اپنے شریکوں کو بلاؤ، اپنے شریکوں کو بلاؤ. اور بھائی اگر قرآن و حدیث کو پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ نے تو وہاں پیغمبروں کے مثالیں دی ہیں. لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تو وہ بھی سفارش کرنے کے لیے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، بلکہ کہیں گے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہوئے اپنی عبادت سے روک کے جا رہے ہیں کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں. جب اس پیغمبر کے لیے یہ چیز نہیں ہے تو امتی کے لیے کہاں سے لے کے آ گئے؟ کون سی شریعت اور کون سا پھر بنائی گئی ہے نا شریعت، یہ ساری شریعتیں بنائیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو رہے ہیں. تو یہ دیکھ لیں ان کا انجام یہ ہونے والا ہے قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بلاؤ ان شریکوں کو، فدعوہم، تو تصور کریں ذرا جہاں پیغمبر جواب دے دیں گے تو یہ کیا کریں گے جن کو اللہ، وہ بھائی سارے زمانے میں سے نیک ہوں، لیکن قرآن و حدیث نے یہ نظریہ دیا ہے کہ قیامت کے دن تو پیغمبر کیا کہہ رہے ہوں گے. تو وہاں ایک عام آدمی جو امتی ہے وہ سفارش کرے گا جا کے، اللہ نے جس کو پکڑا ہوا ہے پھر اس کو چھڑائے گا وہاں سے جا کے. وہاں تو ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا جائے گا قانون وہی ہے، جس نے شرک کیا اس کے لیے بخشش نہیں ہے، چاہے آپ کا باپ ہے، ہم آپ کو یہاں رسوا نہیں کریں گے، آپ کی شان میں کوئی بھی فرق آنے والا نہیں ہے. نیچے دیکھو ایک بجو کی شکل ہوگی اور اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے. اور کہاں یہ سارے دعوے اور کہاں یہ ساری جھوٹی کہانیاں. تو فرمایا جائے گا پکارو ان کو، بلاؤ نا ذرا. فلم یستجیبوا لہم، تو جب وہ ان کو پکاریں گے بلائیں گے، جس کا ذکر ہم کچھ پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں، جائیں گے سورہ ابراہیم میں بھی. شیطان کو جب دیکھیں گے نا تو لوگ آگے بھی بات آ رہی ہے، اس کو پکڑیں گے کہ اس نے اللہ ہمیں گمراہ کیا ہے. وہ کیا کہے گا میں نے گمراہ کیا تھا تمہیں، میں نے تو صرف تمہیں وسوسہ ڈالا، تم نے میرا وسوسہ مان لیا، جبکہ احمق اور بے وقوف تو تم تھے، تمہارے پاس حق واضح کھری بات قرآن و سنت کی طرف موجود تھی، اس کو چھوڑ کے تم نے اس وسوسے کو مان لیا. تو فلم یستجیبوا لہم ورأوا العذاب، اور سامنے عذاب ہوگا اور پھر وہاں خواہشیں کریں گے اور روئیں گے، پیٹیں گے، چلائیں گے. لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ وہ آج ہدایت پانے والوں میں سے ہوتے تو آج ان کے ساتھ یہ ہونے والا نہ ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا سوال کرنا اور اس کے ساتھ ہدایت کو ڈھونڈنا، ہدایت کی فکر کرنا، اس کو پرکھنا قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ ہمارے لیے ایک نہایت اہم اور زندگی کا سمجھیں سب سے اہم کام اور سب سے جو ہے بنیادی کام ہے. جس نے اس چیز کو حاصل کر لیا، دنیا تھوڑی ہے بہتی ہے، وہ شخص کامیاب ہے. اور جس کے پاس یہ نہیں ہے، جس طرح آج کے سبق کی شروعات اسی سے ہوئی، جس کے پاس یہ ہدایت والی چیز نہیں ہے، ساری دنیا بھی اس کے قدموں میں ہو تو یہ اس کے لیے حسرت ندامت کا سبب تو ہو سکتی ہے لیکن کامیابی کا سبب نہیں ہے. اللہ کریم ہمیں دنیا آخرت میں ہدایت یافتہ لوگوں کے اندر ہی شامل فرمائے. صدق اللہ العظیم.